فرمایا تمہارا یہ ایمان نیکیاں محفوظ رہیں گی، ایکسپائری ڈیٹ سے بچی رہیں گی۔ کس بنیاد پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کف علیہ، کس کو سنبھال لے۔ صحابی نے عرض کیا انا لمؤاخذون بما نتکلم بی، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو زبان سے بولتے ہیں اس سے پکڑے جائیں گے؟ فرمایا ثاقلت قومک هل یکب الناس علی وجوہ فی النار الا صائد السنتہم۔ فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے، تجھے پتہ نہیں ہے کتنے انسان جہنم میں اونتے منہ پھینکے جائیں گے اس زبان کی غلط کٹائی کی وجہ سے۔ لہذا ہماری زبان، ہمارا کریکٹر، انسانوں سے ڈیلنگ اگر وہ اچھی ہے تو یہ نیکیاں محفوظ بھی ہیں اور ایکسپائر ہونے سے بچ جائیں گی۔ اگر وہ صحیح نہیں تو ایکسپائری ڈیٹ آ گئی، دوائی خراب ہو گئی، ریجیکٹ ہو گئی، تمہارے اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ یہاں فرما رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند کرتا ہے وَلَٰكِنَّ الْحَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے لیے ایمان پسند کرتا ہے، اور یہ ایمان سے تمہارے دلوں کی زینت ہونی چاہیے یہ ایمان، اور وہ باتیں جو کفر ہیں، فسق ہیں، فجور ہیں، گناہ ہیں، نافرمانی ہیں، ضد ہیں، طغیانی ہے، بے ادبی، گستاخی ہے، اگر وہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں تو تمہارے دلوں میں ایمان کی زینت ختم ہو جائے گی۔ فرمایا وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، جو لوگ اپنے ایمان کو ان چار خرابیوں سے بچاتے ہیں، ان کا ایمان محفوظ ہے، ان کے دلوں کی زینت ہے۔ جب دلوں میں ایمان ہے تو وہ جو ایمان کا پودا، اسلام کا پودا جڑ دل میں لگے ہوئے ہے، اس کے ذریعے اس کے ظاہر پر اس کی خوبصورتی آ جائے گی، اس کے پتے، اس کا پھل پھول خوبصورت ہو جائے گا، آؤٹ پٹ بہتر ہو جائے گی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ باتیں جو اس ایمان کو ضائع کرتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، فرمایا کوئی مرد کسی مرد کو یا مردوں کو ہنسی، مذاق، ٹھٹھا، تضحیک، بے عزتی نہ بنائے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت بربادی ہے جو انسانوں کو طعن و تشنیع زبان اور آنکھ کان ہاتھ کے اشارے سے تذلیل کرتے ہیں۔ اسی طرح وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، نہ عورتیں عورتوں کو، جبکہ ہمارے مسلم معاشرے میں مرد و عورتوں کے کٹھے مسخرے دکھائے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں، پروگرام ہیں، خوشیوں میں ہماری یہ تہذیب و ثقافت، اس کے بغیر ہماری خوشی پوری نہیں ہوتی۔ یہ ایمان کی علامتیں نہیں ہیں، یہ فسق و فجور ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے جس کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو عسیٰ یکونوا خیرا منہم، وہ تم سے بہتر ہو۔ اسی طرح عورتیں جس عورت کو ہلکا کر رہی ہیں ان سے وہ عورت یا عورتیں بہتر ہوں۔ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اپنے زبان، آنکھ، کان، ہاتھ کے اشاروں سے تم کسی کو غلط ناموں سے نہ پکارو، برے القابوں سے نہ پکارو، اور ان کو طعن تشنیع، اشارے کنائے سے ہلکا نہ کیا کرو۔ اگر ایمان لانے کے بعد بیسا لسم الفسوق بعد الایمان، اسلام قبول کر لینے کے بعد یہ حرکتیں تمہاری ختم نہیں ہوتی، فرمایا تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ یعنی تم نے توبہ ہی نہیں کی ہے کفر سے، فسق سے، اس
عصیان سے، نافرمانی سے، تم نے اس کو اپنے اسلام کے ساتھ شامل ہی رکھا ہے۔ بس چند باتیں اپنا لی ہیں جس سے ہم حاجی نمازی روزے دار بن گئے، لیکن ہمارے کرتوت اچھے نہ ہوئے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ